فیک آرگومنٹس، وہ ان کے اندر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں، اگلا بھی سلائڈ دکھا دیں. یہ ہیں جی 14 پوائنٹ. اگر آپ ان 14 پوائنٹس کو دیکھیں تو اس میں سے جو پوائنٹ ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو دی کائنیٹکس، وہ تو بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. جو فوج کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے. آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس سال میں ہم نے 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں. 137 ہمارے افسر اور جوان شہید ہیں. 398 دہشت گردوں کو ہم جہنم حاصل کر چکے ہیں. روزانہ 22 آپریشنز، تقریباً 122 آپریشنز، یہی بتایا نا آپ کو، 112 آپریشنز ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، جس کو اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 5 یا 4 سے 5 آپریشن ہر گھنٹے میں ہم کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیس. تو کیا کائنیٹکس میں جو فوج نے انٹیلیجنس نے کام کرنا، اس میں کوئی کمی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے؟ پرابلم از دیئر ان دی ادر پوائنٹس. میں آپ کو اس کا ایک رن ڈاؤن ہلکا سا دے دیتا ہوں سو ایز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کہاں کھڑا ہے، اینڈ وائی دی پیپل وانٹ کہ یہ نہ ہو. اس میں پیچھے جائیے گا. اس میں پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ سینٹرنگ آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس. یہ ضروری سمجھا گیا 2014-2021 میں بھی کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ بنائے جائیں پروونسز لیول پہ، اینڈ دے ول بی دی مین اسٹیج جو کہ دہشت گردی کو لڑے گی. ناکٹا جون سی ہے، اس نے دسمبر 2023 میں وہ ریوائز نیب کی ایک اپ ڈیٹ نکالتا ہے ہر سال، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. اس اپ ڈیٹ کے اندر میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کے پی میں اور بلوچستان میں، جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی نہیں 2 صوبوں میں نا، کے پی میں جو سی ٹی ڈی ہے اس کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 2437 ہے، جس میں جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ صرف 537 ہے. دہشت گردی کی آپ لہر دیکھیں وہاں کتنی ہے. بلوچستان میں دی سی ٹی ڈی کی اسٹرینتھ ہے 3438، جس میں آپریشنل جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ نیکٹا کی جو کتاب ہے اس کے مطابق 2776. تو یہ ہے آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کی، یہ تو میں اسے اسٹرینتھ بتا رہا ہوں، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ واٹ سارٹ آف اسٹرینتھ وہاں سے آنی. اور یہ آپ کا نیب کا، اس کا ریوائز نیب کا پوائنٹ ہے. اس میں بات کی گئی ہے کہ مدارس کو ریگولرائز کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، رجسٹر کیا جائے. تقریباً 32,000 سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں. یہ 2014 سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، ایک کریکولم کر رہے ہیں. سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں بتائیں. اس میں سے ابھی تک جو رجسٹر ہیں وہ تقریباً 16,000 سے زیادہ ہے. دیٹ مینس کہ 50% کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کون چلا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے. کیا یہ فوج نہیں کرنا ہے؟ آپ بتائیں. یہ دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوئے 2014 میں بھی 2021 میں بھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام کنسنسس سے ان سٹیک ہولڈرز کے ہیں یا نہیں ہیں. آگے چلیے گا اگلی سلائیڈ میں. ریفارمز ان کرمنل جسٹس سسٹم. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائے گئے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، جن میں میرا خیال میں قانون یہ ہے کہ جی آپ جب چلان جمع کر دیں پروسیکیوشن تو 7 دن کے اندر اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن ہونا ہے. آئی مے رائٹ ٹو دس از مائی انڈرسٹینڈنگ کہ فاسٹ ٹریک اسی لیے نا کہ جلد سے جلد ان کا کیا جائے. اس وقت جو نیکٹا کے کتاب ہے اس کے مطابق جو ATC کورٹس ہیں کے پی میں ٹوٹل 13 ہیں اور بلوچستان میں 9 ہیں. سی دی والیوم آف دہشت گردی. اتنی دہشت گردی ہے کہ ہم اس سال میں 22,400 سے زیادہ آپریشنز کر چکے ہیں انٹیلیجنس اس کے خلاف. اور ٹوٹل کورٹ کتنے ہیں؟ ایک صوبے میں 13، ایک میں 9. اور کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں اس سال میں، پچھلے سال میں، پورے سال میں؟ بلوچستان میں 10 اور کے پی کے میں 14. اور ہم 2014 سے اور 2021 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کو تگڑا کرنا ہے تاکہ جو سے ہم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. اینڈ ناؤ وی کم ٹو دیٹ نمبر 13 پوائنٹ. ذرا نیچے دیکھیے گا، کرب انکریزنگ ٹرینڈز آف انلیگل اسپیکٹرم. تو یہ شروع سے آئیڈینٹیفائڈ ہے
جو اس میں بھی عزم استحکام میں بات ہوئی کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس، اس کے اندر ہی یہ دہشت گردی پنپتی ہے. اور یہ فیصلہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، تمام سٹیک ہولڈرز نے، کہ جی ہم نے انلیگل اسپیکٹرم کو روکنا ہے. یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے یہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ فیل ہوتا ہے، نظر آتا ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ایک انلیگل اکانومی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے. اور اسی انلیگل اکانومی میں، اسی انلیگل اسپیکٹرم کے اندر سے ہی کرمنل سسٹم اور دہشت گردی آپریٹ کرتی ہے. میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں چند. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، این سی پی وہیکلس لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ پارٹ ہے نا اس انلیگل اسپیکٹرم کا. کروڑوں کا، اربوں کا بزنس ہو رہا ہے نا اس کا. انہی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اندر ہی دہشت گرد بھی آپریٹ کرتے ہیں. جب ایک ملک میں کچھ ضلعوں میں کچھ جگہوں میں یہ نارمل ہو، اٹس ایبسولوٹلی نارمل کہ گاڑی بغیر کاغذ کے چل سکتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں نمبر آگے کیا لگا ہوا ہے، اس میں چیسی نمبر کیا چیز ہے، تو اس کے درمیان میں دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. بے نامی پراپرٹیز، بے نامی اکاؤنٹس، آر دے ناٹ پارٹ آف دس انلیگل اسپیکٹرم؟ اگر آپ اس کو برداشت کریں گے تو اس کے اندر پھر دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. اسمگلنگ، یہ جو بارڈر ہے آپ کا افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے 6 ملکوں سے بارڈر لگتے ہیں نا. پاکستان کے علاوہ تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، چائنا، ایران، ان سے بھی لگتا ہے. جو افغانستان ہے اس میں ترکمن بھی رہتے ہیں، تاجک بھی رہتے ہیں، ازبک بھی رہتے ہیں، فارسی بان بھی رہتے ہیں. لیکن باقی ملکوں کے ساتھ تو وہ سارے پاسپورٹ پہ جاتے ہیں. دے آر نارمل بارڈرز، ویزا سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا بارڈر کیوں کہ یہاں پہ تذکرے پہ، یہاں پہ شناختی کارڈ دکھا کے اندر چلے جائیں؟ اس کو ایک سافٹ بارڈر رکھا جائے. اس لیے کیونکہ وہ انلیگل اسپیکٹرم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آپ نے 2023 کے اندر ایل سیز کو کم کیا بیکاز ڈالر کی شارٹیج تھی، تو آپ نے دیکھا کہ افغان ٹرانزٹ ریٹ ایک دم اربوں ڈالر کے لحاظ سے بڑھ گیا، مور دین ارب ڈالر. آئی تھنک 2 ارب فگر دیکھ لیجیے گا. کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ آپ ایل سیز نہیں کھول رہے، تو وہاں جو سامان جاتا ہے وہ آپ کی مارکیٹوں میں بکتا ہے یا نہیں بکتا؟ ملینز آف جو ہے، ہنڈریڈز آف ملینز روپیہ خالی روزانہ کی بنیاد پہ جو اسمگلنگ ہے وہ اس کی تیل کی اسمگلنگ میں بنائی جاتی ہے. آپ نیم اے تھنگ، 50-60% انلیگل جون سا ہے وہ آپ کا تمباکو سگریٹس بکتے ہیں. ہنڈریڈز آف ملینز، اربوں کی اس کے اندر انلیگل مافیا ہے یا نہیں؟ نارکو دیکھ لیں، ہم نے ری انویگریٹ کی ہوئی ہے نارکوٹکس کے اوپر. ستمبر 2023 سے ہم کوئی 1000 ٹن سے زیادہ منشیات غیر قانونی پکڑ چکے ہیں. لیکن ہاؤ مچ از دیئر وچ از کمنگ فرام افغانستان ان یور اسکول، کالجز، ان یور ینگسٹرس؟ اس میں بھی اربوں روپیہ ہے. تو یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اینڈ دیٹ ریکوائرمنٹ از اے سافٹ اسٹیٹ. اور اس کا حل یہ ریوائز نیپ ہے. دس ریوائز نیپ ڈز ناٹ اونلی آنسر ٹیررزم، یہ پوری اسٹیٹ اور ریاست کو اور سوسائٹی کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ ایکسٹریمزم کو بھی اٹھاتا ہے. آپ اس کے پوائنٹس دیکھ لیں. اگر آپ انلیگل اسپیکٹرم کو کرب کریں گے، کم کریں گے، تو پوری سوسائٹی، اکانومی بہتر نہیں ہوگی. یہ صرف دہشت گردی کا علاج تو نہیں ہے. So there is a vested interest which doesn't want this to happen, and they are making lot of money. اور اگر اس پیسے کا کچھ حصہ وہ اس سافٹ اسٹیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے لگا دیں تو یہ برا کاروبار تو نہیں ہے. اور وہ لگاتے ہیں.
ابھی چمن میں حکومت نے, ریاست نے یہ کہا کہ جی ہم اس کے اوپر ون ڈاکومنٹ رجیم پاسپورٹ لگائیں گے, تو وہاں پہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, چاہے وہ سیاسی تھا غیر سیاسی تھا, انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں شروع کر دی. آپ کے سامنے, آپ لوگ سیاست صحافت میں آپ لوگ تو خبر نہیں کرتے. ایف سی والوں کو پتھر مارو, انسانی حقوق کی تنظیمیں آ گئیں کہ لوگوں کو بٹھا دو, اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اسمگلنگ کرنی ہے. اور جو نیچے بیچارے لوگ انوالوڈ ہیں ان کو تو بہت تھوڑا پیسہ ملتا ہے, اوپر جو مافیا ہے, دیٹ از ویئر دس بلک آف دس منی, دس ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف بلینز گوز. اور وہ تو یہ پیسہ یہاں نہیں رکھتے, وہ تو ڈالروں میں باہر لے کے جاتے ہیں, اس سے معیشت کو اور نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک وشس سائیکل تھا. عزم استحکام میں جب یہ کہا گیا کہ ہم نے ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑنا ہے, ہم نے ریوائز نیب کو ری انویگریٹ کرنا ہے, تو وہ جو مافیا ہے, اٹ گاٹ ویری ورڈ, اینڈ اٹ گاٹ سو ورڈ کہ کلیئر ریٹن ورڈ, ایبسولوٹلی کلیئرٹی کے ساتھ کہ یہ کیا کرنا ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے, ملٹی پرونگڈ ہے, ملٹی ایجنسی ہے, ہول آف دی سسٹم ہے, سب کچھ کلیئر لکھا ہوا ہے. ان کا پہلے تو اس کو متنازع بناتے ہیں. So that is the first thing that they did, because the stakes are very high. اس میں کوئی نظریات نہیں ہے, یہ سب پیسہ ہے, اور یہ تھوڑا بہت پیسہ نہیں ہے. اب وہ جو پیسہ ہے اس کا کچھ حصہ آپ میڈیا, سوشل میڈیا میں بھی لگا دیں کہ جی بولیں عزم استحکام کے خلاف, اور بتائیں کہ یہ متنازع ہے. اسی ٹیرر کرائم نیکسس کو سسٹین کرنے کے لیے, اس سافٹ اسٹیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے آپ دہشت گردوں کو بھی لگائیں کہ مصروف رکھو اپنی ایف سی کو, اپنی فوج کو. آپ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں انہیں بھی لگائیں کہ چونکہ ریاست اس کے خلاف کھڑی ہے, اور ریاست اس ٹیرر کرائم نیکسس کو, جس کی جو بیسز ہے کرائم کی اور ٹیررزم کی, اس پہ اٹیک کرنا شروع ہو گئی ہے, تو اٹھاؤ مسنگ پرسن, چلو امن مارچ کی بات کرو, اور اٹیک کرو اپنی فوج پہ, اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ, اپنی لا انفورسمنٹ پہ, اپنی پولیس پہ. یہ کام نہیں کرنے. یہ بات نہیں کرنی کہ جی اے ٹی سی کورٹس بنائے جائیں. یہ بات نہیں کرنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو اسٹرینتھن کیا جائے. یہ بات نہیں کرنی کہ ریگولیٹ کیا جائے مدارس کو, اور جو آپ کے جو وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کی جائے. ایک یونیفائڈ نیریٹو بنایا جائے. جو اس ٹیرر کرائم نیکسس کے اس انلیگل اسپیکٹرم کے آگے کھڑا ہے, اس کی نشاندہی کر رہا ہے, اس کو روک رہا ہے, اس کے اوپر اٹیک کر دو. یہ آپ کے سامنے ہے. اینڈ دیٹ از وائی دس عزم استحکام کو اس طریقے سے ہر جو اس قوت کا حصہ اس انلیگل اسپیکٹرم کی سرپرستی میں شامل ہے, وہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے. No, if we keep on doing it, now what will happen? دیکھیں, یہ جب پالیسی تھی کہ جو لوگ ریاست کی رٹ کے آگے, جو دہشت گرد اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اس کے آگے کھڑے ہوں گے, تو جو 3D پالیسی تھی جس میں ڈائلاگ, ڈیولپ اور ڈیٹر تھا, اس میں ڈیٹر کرنا تھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ریاست کی تسلیم کو, ریاست کی جو ریاست کے آگے اپنا سر تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو سا ہے اپنی شریعت, اپنا قانون, اپنی سوچ, اپنی ول امپوز کرنا چاہیں گے. اور فوج کی اور کائنیٹکس کی اور لا انفورسمنٹ کی اسٹریٹجی تھی اور ہے کلیئر ہولڈ بلڈ ٹرانسفر. ایسے ہی ہے نا, یہ آپ نے لفظ پہلے بھی سنے ہوں گے. تو فوج تو کلیئر بھی کر رہی ہے, ایریاز کو کر چکی ہے, ہولڈ کرتی ہے. اس کے بعد تو صوبائی حکومتوں کا انتظامی کام ہے ادھر بلڈ کرے اور ٹرانسفر کرے. ہم تو کئی جگہوں کو کئی بار کلیئر کر کے ان کے حوالے کر چکے ہیں. If you don't build those and if you don't transfer it to the people, تو وہاں پہ دہشت گرد دوبارہ آ جائیں گے. تو اگر جو باقی ایلیمنٹس ہیں, جو باقی ریاست کے عناصر ہیں, جو ان باقی ادارے ہیں, اگر وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا کام اور جو کام ادھر نہیں کریں گے, تو آپ کلیئر اور ہولڈ کے ایک وشس سائیکل میں پڑ جائیں گے
کہ بس فوج کلیئر کرے ہولڈ کرے, کلیئر کرے ہولڈ کرے, کلیئر کرے ہولڈ کرے. اینڈ اف دی آرمی کیپس آن ڈوئنگ دیٹ, تو وہاں کے عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا اور اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا مزید آسان ہو جائے گا, کیونکہ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے, بلڈ کرنے کا, ٹرانسفر کرنے کا. اور توجہ اس طرف نہیں جائے گی جو اپنے کام کریں گے, اور وہ بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو کمنگ بیک, آئی ایم سوری فار اے لانگ آنسر بٹ اٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ واٹ از عزم استحکام. دیٹ از وائی کہ عزم استحکام, دیٹ کمپین, جو میں نے کہا کہ یہ ہماگیر مربوط ایک کمپین ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی, اور یہ صرف دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے گی نہیں. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ پوری سوسائٹی کو اور ملک کو اوپر اٹھائے گی. اینڈ دی اسٹیکس آر ویری ہائی ہیئر. تھینک یو. جی سر, السلام علیکم. ظفر ہاشمی, دنیا نیوز سے. سر, آج آپ نے سر بڑا ایک اہم اعلان یہ کیا کہ ریگولرلی پریس بریفنگز منعقد کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے, لگتا ہے کہ یہ آپ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ جو فوج پہ تنقید ہو رہی ہے اس کا جواب خود ہی دیا جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی آپ نے بات کی, تو ابھی جو ریسنٹ سر واقعہ ہوا ہے بنوں میں, اس حوالے سے بھی ہمیں میڈیا میں, سوشل میڈیا پر اور پھر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بہت تنقید دیکھنے میں آ رہی ہے, شور ہو رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے. وہ جو امن مارچ تھا وہاں پر, اور اس پر بھی فوج کو ہی مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوج کی جانب سے فائرنگ ہوئی جس سے ہلاکت بھی ہوئی اور لوگ زخمی بھی ہوئے. آپ ہمیں اس حوالے سے ذرا کوئی بتائیے گا کہ حقیقی صورتحال کیا ہے؟ کیا یہ واقعی فوج کی جانب سے فائرنگ کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی, یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو وہ مجمع تھا اس میں بھی کچھ مسلح لوگ موجود تھے, تو ان کی طرف سے کوئی یہ واقعہ پیش آیا, یا واقعی اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے؟ اس پہ اپنا طارق, وہ جو اس کی آئی تھنک وہ جو کلپس ہے کوئی اس کے جو بنو کے, وہ تھوڑے ارینج کریں, منگوائیں, تاکہ وہ میں دکھا سکوں کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ. دیکھیں, یہ جو ہے اپنا 15 جولائی کو صبح کے ٹائم پہ یہ دہشت گردوں کا بنو کے اوپر کینٹ پہ حملہ ہوا, اور ہماری جو وہاں فوج تھی انہوں نے بڑا اس کا بھرپور جواب دیا. تو انہوں نے جو ایک وہیکل بورن آئی ڈی تھی وہ انہوں نے کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی, اور دین انگیجمنٹ وہ بریچ ہوا, اور پھر وہ ان کو انگیج کیا ہمارے ٹروپس نے. اور جب وہ وہیکل بورن آئی ڈی تھی اس میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے, جس میں ایک فرنٹری کنسٹیبلی کا لڑکا بھی تھا, شہید ہوا. ان کو انگیج کیا جب وہ پھیلے, تو اس میں الحمدللہ بڑی ہمت سے, بڑی جوان مردی سے لڑتے ہوئے وہ جو تمام دہشت گرد تھے ان کو جہنم حاصل کر دی. اور وہ جو ہمت اور جوان مردی ہے اس کی آپ یہ مثال دیکھیں کہ وہاں, اور اس طرح کی مثالیں فوج میں بہت ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپاہی سبحان ہے, اس نے اپنے آپ کو جیتے جاگتے ہوئے گرنیڈ پہ ڈال دی تاکہ میری کولیکٹرل ڈیمیج نہ ہو, کہ ساتھی بچ جائیں, لوگ بچ جائیں. تو دس از دی اسٹینڈرڈ آف دی رسپانس اینڈ دی ویلر جو وہاں دیا گیا. یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کی, اور وہ جو فائرنگ ہے, ان کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ معصوم شہری بھی شہید ہوئے. اگلے دن جو بنو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کرنا ہے. انتظامیہ نے کے ساتھ کی بات چیت, انہوں نے کہا جی کہ اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جب بھی ہم مارچ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا, یہ ہوگا, ریاست مخالف نعرے نہیں لگائے جائیں گے. لیکن جب وہ امن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگیٹو جو عناصر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے, اور ان میں سے 1500 سے 2000 کے قریب وہ جو روڈ ہے, اور یہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں, وہ کلپس آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں, جہاں پہ وہ بلاسٹ ہوا تھا وہیکل بورن کا, اس روڈ سے گزرے. انہوں نے وہاں پہ ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف نعرے بازی کی, پتھراؤ کیا. اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے, دے فائرڈ, جس سے لوگ زخمی ہوئے. اور انہوں نے وہاں پہ وہ جو کنات جو لگی ہوئی تھی, ایک عارضی دیوار, اور ایک عارضی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی ایک دیوار کی, اس کو بھی گرایا. اور وہاں پہ جو سپلائی ڈیپو ہے, جو سرکاری گودام تھا راشن کا, اس کو لوٹا بھی, اس کے اندر بھی لوگوں نے گھس کے لوٹے.
اگر یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ 69 لوگوں میں فائرنگ کی جاتی تو کیا وہ اتنی تسلی سے وہاں آٹے گھی بوریاں چوری کر رہے ہوتے؟ اور اس واقعے سے اس جگہ سے 1 کلومیٹر دور تقریباً لگ بھگ جو مرکزی مقام تھا وہاں پہ بھی کچھ مسلح لوگوں نے جو کراؤڈ موجود تھے وہاں بھی فائرنگ کی اور وہاں بھی جانی نقصان ہوا. تو دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. جو فوج نے رسپانس دیا وہ بالکل ایز پر ایس او پی ایز پر آرڈرز تھا. دیکھیں 9 مئی کے بعد جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے ایک انتشاری ٹولے نے یہ بات چیت کرنی شروع کر دی, ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں, ان کو گولی مار دیتے. چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے. یہ آپ کے سامنے یہ بیانیہ چلایا یا نہیں چلایا گیا؟ تو فوج کا سسٹم بڑا کلیئر ہے. اف دیر از اے وہ ملٹری انسٹالیشن ہے بڑے کلیئر اس میں نیچے, اور اس کے مطابق ہی وہاں پہ ٹروپس نے آفیسرز نے اپنے آپ کنڈکٹ کیا کہ آپ اگر فوجی تنصیبات پہ کسی جگہ پہ کوئی انتشاری ٹورا بلوائی آتا ہے تو پہلے اس کو بڑی کلیئر وارننگ دی جاتی ہے. اگر سٹل وہ آتا ہے تو پھر ایریل فائر کیا جاتا ہے. اگر سٹل وہ نہیں رکتا تو جو اس طرح پھر اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ٹریٹمنٹ ہوگا. تو انہوں نے اس کے مطابق ایریل فائر کیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے مارنا وہ آپ دیکھیے گا, میں آپ کو کلپ وہ منگوائیں, اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ آٹے کی بوریاں بڑی تسلی سے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دی ایشو از اوور ہیئر از کہ یہ کیوں ہوا. یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے, جو آپ کا عدالتی نظام ہے, جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں, اس کے جو سہولت کار ہیں, اس کے جو منصوبہ ساز ہیں, جب وہ ان کو ڈھیل دے گا, جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے, اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں, یہ فاشسزم ہے, یہ فسطائیت ہے, یہ مزید پھیلے گی. اور یہ جو اس کے بعد جو احتجاج ہے, یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے, رائٹ کنٹرول ہے, یہ تو صوبائی حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, یہ فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے. ایک کراؤڈ کے اندر آ کے شرپسند عناصر گھستے ہیں اور فائر کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں, تو یہ ذمہ داری تو وہاں کی انتظامیہ کی, پولیس کی, صوبائی حکومت کی ہے. تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائی جا رہی ہے. بالکل پروٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ جو واقعہ ہوا, بنو کا ہوا, اور واقعات ہیں, وہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے, اور عوام کے جذبات اور عوام کا غصہ ان دہشت گرد واقعات کے اوپر بالکل حق بن جانب ہے, بالکل ہونا چاہیے. آپ مارچز کریں, امن مارچز کریں, پروٹیسٹ کریں دہشت گردی کے خلاف, نکالیں مارچز ان 8 شہیدوں خلاف فوج کے اور فرنٹیئر کنسٹیبلری کا جو اس دن شہید ہوئے, ان 3 معصوم شہریوں کے لیے جو شہید ہوئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز, وہ جو بچیاں گھر سے نکلی تھیں جن کو ان خارجی فتنوں نے, ان خارجیوں نے, دہشت گردوں نے بھون کے رکھ دیا, نکالیں ان کے لیے, مارچ کریں, ان دہشت گردوں کے خلاف مارچ کریں, بالکل کریں. آئی تھنک یو ہیو دی کلپ, یہ آپ دیکھیے گا کہ واٹ ہیپن.
آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے جن کے ہاتھوں میں پتھر دیا گیا, آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح دیوار گرائی گئی, کس طرح مسلح لوگ موجود تھے جو فائرنگ کر رہے ہیں اس کے اندر. اور یہ آخر میں یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کیسے ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ فوج نے سیدھی نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی. پرانی تصویریں, دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں, زخمی بچوں کی نکال کے لگائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی بنو میں آج یہ بچے کو مار دیا گیا, گولی مار دی گئی. یہ آپ کے سامنے ہے, چند دن پرانی بات ہے کہ کس طرح پھر وہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو سے ہیں وہ ایکچوئل ٹیررسٹ کی سپورٹ میں وہ نیکسس کس طرح آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ ان بنو. شاکر عباسی فرام کیپٹل ٹی وی. سر, حال ہی میں ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں نور ولی مسعود, اس کی اور غٹ حاجی اور ساتھ ساتھ ثاقب گنڈا پور کی کال لیک ہوئی ہے جس میں وہ اسکول اور کالجز پہ اور اسپتالوں پہ حملہ کرنے کا کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے. اسپیشلی نور ولی مسعود کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام نہ لیا جائے. تو ریاست پاکستان کیا ان کے خلاف کچھ قانونی چارہ جوئی کرے گی, اور اگر کرے گی تو کیا قانونی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں, یہ جو آڈیو کال ہے آپ نے سنی ہے, اس میں جو خارجی یہ جو نور ولی ہے جو اپنے آپ کو اس خوارج فتنے کا سربراہ کہلاتا ہے, یو ہیو لسن ویری کلیئرلی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پوری قوم نے میرا خیال سنا ہے, آپ لوگوں نے تو صحافی ہیں, آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسکول اڑاؤ, کالج اڑاؤ, ہسپتالوں میں جا کے بم دھماکے کرو, لوگوں کے گھروں کو اڑاؤ, لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے. اس سے جو چیز پتہ چلتی ہے, میرا سوال یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام میں اسکول, کالج, ہسپتال, لوگوں کے گھروں کو اڑانے کا کہا گیا؟ اور ساتھ اتنا ظرف بھی نہیں کہ یہ کہیں کہ ہاں یار یہ ہم کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں, فریب دے سکیں. تو دس از واٹ اٹ از. بالکل اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو منطقی انجام پہ پہنچایا جائے گا. اینڈ دس آڈیو اینڈ دی ادر ایکٹس دیٹ دے کیپ آن ڈوئنگ, اس سے ہمارا یہ ریزالو اور یہ عہدہ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ عزم استحکام انتہائی ضروری ہے. دس شوز دیٹ ہاؤ کننگ, ڈینجرس اینڈ فیک دے آر, اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عبدالستار جی نوائے وقت سے, میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو دھرنوں کی تاریخ ہے نا, وہ سیاست کے ساتھ وہ بڑی اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. حال ہی میں ایک جماعت فیض آباد آ کے دھرنا دیتی ہے, ٹی ایل پی مذہبی سیاسی جماعت ہے, اس نے ماضی میں بھی ایک دھرنا دیا تھا, اور جب بھی وہ دھرنا دیتی ہے یا کوئی بھی دھرنا ہوتا ہے نا تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ بلاتے ہیں اور وہی ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. ابھی بھی جو دھرنا آیا ہے وہ چند دن ایک دم اچانک وہ آئے ہیں اور ایک دم وہ چلے گئے. تو اور نام یہ لیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلوایا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے یا سہولت کے لیے. اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کر دیں. دیکھیں, پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے وداؤٹ آئی کم ٹو یور دی ایگزیکٹ کوشچن دیٹ یو ہیو سیڈ, آئی تھنک دی ایشو از ایٹ دی کور آف دا ایشو از دی فلسطین. یہ بڑا ایک حساس اور بڑا اہم ایشو ہے. ہمیں پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان کا اور افواج پاکستان کا بڑا کلیئر غیر مبہم موقف ہے. وہ یہ ہے کہ دس از اے جینوسائڈ, ان ایکسیپٹیبل. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان کی, وزارت خارجہ کی, آرمی چیف کی, جن عمائدین سے جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو بیانیے آتے ہیں, جو اعلامیے آتے ہیں, ان کی جو پریس بریفنگز ہیں, اس میں بارہا اس بات کو بڑا کلیئرلی بتایا جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیوں میں بڑا کلیئرلی ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل, اور اس پہ ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے. پاکستان کے جو سفیر ہیں, مندوب ہیں, منیر اکرم صاحب,
انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں عوام کے پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی, پاکستان کی حکومت کی جذبات کی ترجمانی کی, اور پوری دنیا نے سراہا کہ انہوں نے کتنے واشگاف الفاظ میں جو ڈپلیسٹی ہے اس کی ویسٹ کی, اس کو کس طرح کھول کے بیان کیا آن دس ایشو آف پیلسٹائن اینڈ غازہ. اور پاکستان تو ان ممالک سے جو شروع سے جو ان سے ہے روز اول سے جب سے مسئلہ ہے اس میں جو ایڈ ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے. 1100 میرا خیال ہے ٹن سے زیادہ 1118 ٹن ہم ایڈ بھجوا چکی ہے حکومت پاکستان غازہ میں. اور آرمی چیف کی ملاقات ان سے بھی ہوئی, امبیسڈر سے بھی ہوئی, UN سیکرٹری جنرل سے جب ہوئی, اور امام کعبہ سے بھی ہوئی, اور جن سے بھی ملتے ہیں تو فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ ویری کلیئر اینڈ اوپنلی سٹانس وہ بات کرتے ہیں. دی ایشو از جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہوا, اور یہ چونکہ حساس نوعیت کا ایک معاملہ ہے فلسطین کا عوام کے لیے, تو حکومت اور ادارے جو ان سے ہیں وہ ان کے ساتھ اس حساسیت اور جذباتیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طریقے سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ بغیر تشدد کے کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے. اینڈ ان دی مین وائل جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ادارے نے خود لا کے اس کو بٹھایا, پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بٹھایا. کل اگر جماعت اسلامی غازہ کے اوپر آ کے بیٹھے گی اور دھرنا دے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی فوج نے آ کے بٹھایا. کوئی اور پروٹیسٹ پاکستان میں ہو تو یہ بھی فوج کروا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کچھ جس کا دو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے فار ہز ویری نیرو ویسٹڈ انٹرسٹ. فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ دیور انگیجڈ, کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے, اور بجائے اس کے کہ ایک اور فرنٹ جہاں پہ ایک اور ہنگامے کھڑے ہوں اور پرابلم ہو, اس کو اگر آپ ایمیکیبلی ریزالو کر لیں تو دین اٹ بیکمز اندر پرابلم کہ چونکہ یہ آرام سے چلے گئے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے, دی اندر کانسپریسی تھیوری. اگر وہاں پہ آنسو گیس ہوتا, ٹکراؤ ہوتا, لاٹھی چارج ہوتا اور کچھ پرابلم ہوتا تو پھر آپ کی تسلی ہونی تھی کہ ہاں یار اب ٹھیک ہے, اس کا مطلب خود نہیں لے کے آئے تھے. تو وی ہیو گاٹ انٹو سچ اے نیگیٹو سارٹ آف تھنکنگ کہ وی کین کم آؤٹ ود آل سارٹ آف کانسپریسی تھیوریز آن سچ تھنگس. I think we can take now last question. Please. سر نوید اکبر آج نیوز سے. ابھی آپ نے اپنی پریس بریفنگ کا سٹارٹ میں بھی بات کی جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جو تنقید ہو رہی ہے ادارے پہ, آرمی چیف کی ذات پہ بالعموم, اور آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی پہ بالخصوص دیکھنے میں آ رہا ہے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے, اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ جو پروپیگنڈا ہے SIFC اور آرمی چیف, اب SIFC کے اوپر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, جبکہ یہ اقتصادی بحالی کا ایک منصوبہ جو ہمیں بتایا گیا اور نظر بھی آ رہا ہے. تو اس حوالے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس بیانیوں کو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر؟ کیونکہ یہ تو آرمی کی براہ راست ادارے کے اوپر, یہ عوام کو ادارے کے خلاف جذبات ابھارنے کی کوشش ہو رہی ہے, عوام کو اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر, ایک مخصوص جماعت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, مخصوص گروہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. دیکھیں, یہ جو سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف اور فوج کی قیادت کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے, اس کو دو چیزوں سے ہمیں سمجھنا پڑے گا. پہلی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, سو دیٹ دین وی کین اونلی انڈرسٹینڈ دی کوشچن دیٹ یو ہیو میڈ. دیکھیں, یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی. اٹ از نتھنگ بٹ ڈیجیٹل ٹیررزم. جس طرح ایک ٹیررسٹ ویپن ہتھیار پکڑتا ہے, بم پکڑتا ہے, اور اس کے ذریعے اپنی جو ول ہے وہ امپوز کرتا ہے سوسائٹی پہ اور اپنے ارد گرد, یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے, جھوٹ کے ذریعے, پروپیگنڈے کے ذریعے, فیک نیوز کے ذریعے اضطراب پھیلا کے اپنی ول امپوز کرتا ہے. تو دے آر بوتھ ڈوئنگ دا سیم تھنگ. جو دہشت گرد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان کے یہ نام ہے, یہ گروپ ہے, یہ ہے. ڈیجیٹل دہشت گرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون. وہ بے نامی اکاؤنٹ ہے, کہاں سے چل رہا ہے, کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, پاکستانی ہے یا نہیں ہے, مسلمان ہے یا نہیں ہے, کچھ نہیں پتہ.
کیا اس کے تانے بانے مل رہے ہیں, فزیکلی کس جگہ لوکیٹڈ ہے. لیکن دونوں میں ایک بڑی مزدار الائنمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ الائنمنٹ یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ جو سا ہے وہ فوج ہے. جو خارجی دہشت گرد ہے, جو فزیکلی دہشت گرد کر رہا ہے, وہ بھی فوج پہ, قانون نافذ کرنے والوں اور اداروں پہ اٹیک کر رہا ہے. اور جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے وہ بھی فوج کے اوپر, فوج کی قیادت کے اوپر, فوج اور عوام کے درمیان کے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اس پہ اٹیک کر رہا ہے. اور اس کے لیے وہ سہارا لے رہا ہے جھوٹ کا, پروپیگنڈے کا, فیک نیوز کا. سو دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. ایسے ہی ہے نا. اب ڈیجیٹل دہشت گرد کو کس طرح ڈیل کرنا ہے؟ فزیکل دہشت گرد کو تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں, اینڈ وی ڈو اٹ. جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے اس کو قانون نے روکنا ہے, اس کو مانیٹرنگ نے روکنا ہے, اس کو ریگولیشن نے روکنا ہے, اس کو سزاؤں نے روکنا ہے. کیونکہ یہ آپ دنیا میں, یہ پہلے بھی ہو رہا ہے نا, تو آپ دیکھیں دنیا میں لوگ جو فیک نیوز ہے, پروپیگنڈا ہے, اس کو ایسے ہی روکتے ہیں. آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں, وہاں آئے دن ذرا سی ایک بےہودہ پوسٹ کے اوپر ایک فیک نیوز نکالنے بڑی سخت کڑی سزائیں دی جاتی ہیں. ہر روز آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے. بڑی سخت مانیٹرنگ ہوتی ہے, بڑے اسٹرانگ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. آپ کے ملک میں آپ نے بھی خود کہا کہ کچھ عرصے سے کیا ایک تواتر سے فوج کی قیادت کے خلاف اور اداروں کی قیادت کے خلاف کیا بےہودہ سے بےہودہ بات چیت نہیں کی گئی, کیا کیا فیک نیوز نہیں پھیلائی گئی. وہ اس سے مل رہا ہے, اس نے اسے یہ کہہ دیا, کل رات کو یہ ہوا تھا, ادھر یہ میٹنگ ہوئی تھی, پتہ نہیں کیا کچھ جھوٹ کہاں سے کیا پھیلایا جاتا ہے. آپ مجھے چلیں بتا دیں پچھلے اس سال میں اس فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو پھیلانے پہ کتنے لوگوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی, کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. اس کے بجائے اس کے کہ اس کے خلاف قانون اور عدالتیں اور ریگولیشن یہ آگے بڑھیں, ان کو مزید سپیس دی جاتی ہے. آزادی رائے کے نام پہ ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ دس از واٹ از ہیپننگ. اور میں نے پہلے بھی یہ بات چیت میں عرض کی کہ یہ جو چیز ہے, آپ اگر اس چیز کو مزید سپیس دیں اور آپ اس کے آگے نہیں روکیں گے تو یہ اور بڑھے گی, اور آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ بلی کو آپ جتنی جگہ دیں گے وہ مزید آپ پہ چڑھائی کرے گا. کیا یہ پاکستان میں یونیک ہے جو ہو رہا ہے؟ نو, دس ہیز ہیپنڈ بیفور. آپ ماضی قریب میں دیکھیں, یہ پاکستان میں جو دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, اس کا کچھ حصہ یہ جو عراق ہے, سیریا ہے, یہ آپ کے سامنے لیبیا ہے. سبجیکٹولی کوئی کہہ سکتا ہے 10%, 15%, 20%, لیکن میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دہشت گردی اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک بہت کم حصہ ان ملکوں میں آیا. اسی طرح نفرتیں پھیلائی گئیں, اسی طرح مسٹرسٹ پھیلایا گیا, اسی طرح ان کی فوج پہ, قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اٹیک کیا گیا, فزیکلی بھی کیا گیا, ذہن سازی ذہنوں کے ذریعے بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا. وہ بڑے امیر ملک تھے, یہاں سے لوگ وہاں نوکریاں کرنے جاتے تھے, کیا بنا ان کا؟ آپ کے ملک میں اس سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہو رہا ہے, اور آپ کے ایک طرف خارجی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو افغانستان میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور دوسری طرف بھارت ہے جو کہ موقع کی طاق میں ہے یہ کب اس کی فوج اور اس کے ادارے ویک ہوں تو ہم اپنی واردات ڈالیں. اور اس کے ثبوت ہیں, آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں. 2016 میں ایک مشہور جو ایک اینالسٹ ہے ویسٹرن, کیا اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر پاکستان نے, آئی ایم ناٹ دی ایگزیکٹ ورڈز, لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان ہیز ٹو گو ڈاؤن تو یہ پاکستان فوج ہیز ٹو گو ڈاؤن. ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا. جنرل بکرم سنگھ جو ہے انڈین آرمی پرانا چیف جو سا ہے, وہ ٹی وی میں بیٹھ کے الل اعلان یہ کہتا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کو اکٹھا کر کے بڑے سینرجائز ہو کے پاکستان کی سینا کے اوپر لگا دینے چاہیے. کہتا ہے یہ نہیں کہتا. یہ بڑی ماضی قریب کی باتیں.
अजय डोवल क्या बोलता है, इंडिया के अंदर जो उनके पब्लिकली वो कह रहे हैं, आपके सामने है. So if this thing keeps on going and we don't stand in front of this digital terrorism through laws, through regulations, through monitoring, through regulation, तो ये मल्टीपल इफेक्ट्स होगा, इसको मजीद स्पेस मिलेगी. However, आप देखें कि बावजूद इतने बड़े अटैक के, फिजिकल के और डिजिटल के, आप यहाँ बैठे हैं, इस मुल्क में कारोबार चल रहे हैं, लोगों की जिंदगियां चल रही हैं, इसलिए कि ये फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात इसके आगे खड़े हैं, शहादतें दे रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं. बट जिस तरह एपेक्स कमेटी में कहा गया था, जिस तरह मैं आज भी कह रहा हूं, द टाइम हैज कम वेयर द होल नेशन हैज टू स्टैंड. जो अज़्म इस्तेहकाम के अंदर जो डोमेन अप्रोच की बात हुई, और ये पहले से तयशुदा जो री एनर्जाइजेशन ऑफ रिवाइज नैप की बात हुई, ये इस वक्त एसेंशियल है, नेसेसरी है. वो जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जो इस मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाना चाहता है, उसकी हम इजाजत नहीं दे सकते. दैट मस्ट एंड. आई थिंक on this we can finish off thoughts. Thank you very much. रवां साल 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए. रोजाना की बुनियाद पर 112 कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उनका कहना था कि इस हवाले से उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अब वक्त की अशद ज़रूरत है. मुल्क में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की भरमार है. उन्होंने कहा कि एक लॉबी नहीं चाहती कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के मकासद हासिल हो. उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशत गर्द उन्हें गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम भी जारी है. मिसिंग पर्सन का मामला उठाया जाता है मगर एटीसी कोर्ट्स की बात नहीं करनी. अमन मार्च की बात भी होती है मगर एक्शन नहीं लेना. इंतजामिया ने बन्नू में अमन मार्च की इजाज़त दी है. ये सब कहना था डीजी ISPR जनरल अहमद शरीफ का. आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि इस्लामाबाद में डीजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पुरअमन धरना ख़त्म हुआ है तो इस पर तनकीद शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अब वक्त की अशद ज़रूरत बन चुकी है. मज़ीद कहा कि शरपसंद अनासिर ने लूट मार भी की है. पुरअमन लोग आटे और घी चोरी करते हैं. एक इंतशारी टोले ने 9 मई का सान्या किया. मखसूस टोले से मुतल्लिक कहा गया कि उनको रोका क्यों नहीं गया. मई के सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाना ज़रूरी है. इस हवाले से अमन अमान कायम रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है. वाक़े की फौरी बाद सोशल मीडिया पर बयानिया बनाया गया. बन्नू मार्च में मुसल्लह लोग शरीक थे. ये सब कहना है डीजी ISPR का. आपको बताएं कि फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा सबसे ख़तरनाक है, ये भी कहा. और उन्होंने कहा कि पुरअमन धरना ख़त्म हुआ है तो उस पर तनकीद शुरू कर दी गई है. आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि डीजी ISPR जनरल अहमद शरीफ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है वो डिजिटल दहशत गर्दी है. इस हवाले से मज़ीद कहा कि बन्नू वाक़े पर फ़ौज को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया है. उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि कोई धरना ख़त्म हो तो वो भी पाक फ़ौज पर डाल दिया जाता है. आपको बताएं कि डीजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उन्होंने कहा कि फ़ेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा सबसे ख़तरनाक है. सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं जो कि डिजिटल दहशत गर्दी है. मज़ीद कहा कि पुरअमन धरना ख़त्म हुआ है तो उस पर तनकीद शुरू कर दी गई है. इंतज़ामिया ने बन्नू में अमन मार्च की इजाज़त दी थी. अमन मार्च में कुछ शरपसंद अनासर भी शामिल हुए. लाठी चार्ज होता, मारपीट होती है. इसी पर
اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سینئر تجزیہ کار سید رضا سے۔ جی اس حوالے سے بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس آج ہوئی ہے، انہوں نے اس حوالے سے کافی بیانات منظر عام پر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ سرعام ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر جو جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی شکریہ۔ دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بہت ہی اہم پریس کانفرنس تھی، تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی ہے، دوپہر 3 بجے شروع ہوئی تھی اور 4 بجے تقریباً مکمل ہوئی ہے۔ اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے پس منظر بتایا اس تمام صورتحال کا کہ جو عزم استحکام کی جو کیمپین ہے اس وقت جو پاکستان میں چل رہی ہے حکومت پاکستان کی اعلیٰ ترین سطح پر منظوری کے بعد، تو انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بات بتائی کہ عزم استحکام کی جو کیمپین ہے یہ کوئی فقط ملٹری آپریشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے جس کے تحت ان تمام جو ایکسس ہے ایول آف نیکسس کا جو ایول نیکسس ہے اس کی سہولت، فائنینشیل سپورٹ اور اس کا جو انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو انلیگل نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کاروبار ہے، منشیات کا، اسلحے کا کاروبار ہے، ان سب کو لوپ میں لا کر ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کی اس کیمپین کی رضا صاحب اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے جو ہے وہ سیاست بھی کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے بھی جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کو غلط جانب جو ہے وہ گمراہ کیا جا رہا ہے، اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں تو سب سے پہلے تو ایک کریکشن کر لیں اپنے ریکارڈ کے لیے، جیسے ڈی صاحب نے آج کہا کہ یہ آپریشن نہیں ہے، اب یہ ایک کیمپین ہے، تو آپریشن اور کیمپین میں واضح فرق ہوتا ہے۔ آپریشن صرف ایک کائنیٹک ملٹری آپریشن کو کہا جاتا ہے، جبکہ کیمپین میں تمام سماجی طور پر، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر جو پہلو ہوتے ہیں ان سب کے اوپر پیش رفت کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت آرگنائز کی گئی کیمپین ہے اور اس کی اونرشپ صرف فوج کے پاس نہیں ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم، 25 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ اس کیمپین کو چلانے میں حصے دار ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ پاکستانیوں کو ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ کسی بھی قسم کے سیاسی بیانیوں کی وجہ سے یا کسی بھی قسم کے سیاسی مفادات کی وجہ سے ریاست پاکستان کو یا پاکستان کی سالمیت کو یا پاکستان کی ایگزسٹنس کو جن چیزوں سے چیلنج پیش آ رہا ہے ان کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا جو ٹیک اوے پوائنٹ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ فوج کے تعلقات عامہ شعبے کے سربراہ بہت واضح الفاظ میں پاکستان کے عوام کو میڈیا کے ذریعے یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ عوام کو کسی کنفیوژن میں نہیں آنا چاہیے اور فوج کا جو آبجیکٹو ہے، حکومت پاکستان کا جو آبجیکٹو ہے اور 25 کروڑ پاکستانیوں کا جو آبجیکٹو اور مفاد ہے وہ ہم آہنگ ہے۔ تو اس میں کنفیوژن، غلط فہمی اور خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والی ڈس انفارمیشن کے جو منفی اثرات ہیں اس سے ہمیں اپنی قوم کو بچانا ہے۔ یہ اہم ترین میسج ہے آج کا جو میں نے ان کی پریس کانفرنس میں دیا۔ رضا صاحب جیسے کہ فیک نیوز پروپیگنڈا جو ہے وہ سرعام ہو رہا ہے، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، کیسے روکا جائے اس کو؟ دیکھیے اس کو روکنے کا تو فرض میرا اور آپ کا بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عزم استحکام کا جب نام آیا آج سے چند ہفتے پہلے تو ایک شیطان صفت آدمی نے ٹویٹ کی اور اس نے لکھا کہ یہ عزم استحکام ہے۔ اب دیکھیے یہ مزاحیہ الفاظ استعمال کر کے اور منفی الفاظ استعمال کر کے آپ پاکستان کے عوام کو ورغلا رہے ہیں، آپ پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ پاکستان کے عوام کو ریاست پاکستان کے خلاف بدگمان کر رہے ہیں اور یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹن کرنے کے برابر ہیں، یہ ملک کو توڑ دینے کی ناپاک خواہشات پر مبنی اقدامات ہیں۔ ان اقدامات پر یقین کرنے والے سادہ لو پاکستانی، دیکھیے ایک عام آدمی جو پاکستانی جس کو روزی روٹی کرنا مشکل ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کھانا ہو جائے تو دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اگر آپ جا کے یہ بہکائیں کہ تمہاری زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فلانا جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، فلانا جو ہے وہ یہ کر رہا ہے اس لیے تم برباد ہو گئے، تو وہ آدمی پھر ورغلا جاتا ہے، وہ بیوقوف بن جاتا ہے، وہ جذباتی ہو جاتا ہے، وہ گالیاں بھی دیتا ہے، پھر وہ بددعائیں بھی دیتا ہے اور کہیں موقع ملتا تو پتھر اٹھا کے حملہ بھی کر دیتا ہے املاک کے اوپر۔ تو پاکستان کو انتشار سے دور رکھنا میڈیا کی ذمہ داری ہے اور سوشل میڈیا کا بندوبست حکومت کو کرنا پڑے گا۔
عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اس کے اندر. اگر یہ کردار سب نے اپنا ادا نہیں کیا تو پھر جو گیپس رہ جائیں گے ان گیپس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ پوری 25 کروڑ پاکستانی قوم کا ہوگا. رضا صاحب اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک جانب اشارہ کیا ہے کہ ایک لوبی نہیں چاہتی کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے مقاصد حاصل ہوں. کیا وجہ ہے اس گفتگو کی؟ دیکھیے بات ہے پاور گریب کی, وسائل پر قبضے کی جنگ ہے. یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ وسائل پر قبضے کی جنگ ہے. ایسے لوگ جن کی معیشت, جن کا کاروبار انلیگل بنیادوں پر چلتا ہے, جو اربوں روپے اور اربوں ڈالر کی کاروباری جن کی مفادات وابستہ ہیں انلیگل ٹریڈ سے, وہ کسی بھی طور اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ان کے ٹھکانوں پر فوج جائے اور ان کو جا کے فوج کی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا ہو. تو وہ عوام کو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ورغلا کر عوام کو بیوقوف بنا کے قومی یکجہتی کے خلاف ان کو استعمال کر کے اس سارے معاملے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. اور مجھے افسوس ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہنا پڑا کہ اب سب کچھ ہمیں ہی ایکسپلین کرنا پڑے گا. یعنی ان کے الفاظ نہیں تھے لیکن میسج یہ تھا کہ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی سول انتظامیہ, پاکستان کی عدالتوں کو بھی اس معاملے کو اتنا ہی سیریس لینا پڑے گا کہ جتنی اس وقت صورتحال سنگین ہے. جی بالکل رضا صاحب, سنگین صورتحال ہے تمام تر. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ مسنگ پرسن کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے مگر اے ٹی سی کورٹس کی بات نہیں کرنی. اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے یہ تضادات ہیں نا, یہ معاشرے کے تضادات ہیں. بے شک مسنگ پرسنس کا مسئلہ جنون ہے, کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے. مسنگ پرسنس پاکستان میں ہیں, لیکن مسنگ پرسنس کے معاملے کو حل کرنے کے لیے حقیقت پسندانہ اپروچ اختیار کرنا ضروری ہے. ون سائیڈڈ موقف اختیار کر کے کبھی بھی آپ کوئی آرگیومنٹ تو جیت سکتے ہیں لیکن کسی پرابلم کا سولوشن نہیں نکالا جا سکتا. تو یہ بات ان کی اپنی جگہ درست ہے کہ جو ریفارمز ہونے چاہیے, خاص طور پر عدالتی ریفارمز ہونے چاہیے, اس میں شاید ہماری حکومتیں اتنا بر وقت اقدامات نہیں کر سکی ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ حکومتی اقدامات کو عدالتوں کی طرف سے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کچھ چیلنجز کا سامنا ہے. لیکن یہ ساری صورتحال اوور آل پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے اور اس کے اوپر فوج بہرحال بہت سنجیدہ نظر آ رہی ہے اور میڈیا کو بھی ایک سنجیدہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے جس کی جانب آج انہوں نے اشارہ کیا. ٹھیک ہو گیا. سینئر تجزیہ کار رضا سید ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جیسے کہ تجزیہ کار صاحب نے ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ بیان یہ کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو کلیئر کٹ میسج یہ تھا کہ میڈیا اور سول اداروں کو جو ہے وہ آنرشپ اور رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے اور ہر پلیٹ فارم پر جو ہے وہ پازیٹیو اپروچ جو ہے وہ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملکی سالمیت کو برقرار رکھا جائے. اور سوشل میڈیا کی روک تھام اور اس کے چیک اینڈ بیلنس کو جو ہے وہ اس حوالے سے بھی اس پر بھی کڑی نظر رکھنے کی اشد ضرورت ہے. جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے آپریشن عزم استحکام کو انتہائی وقت کی اشد ضرورت قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فیک نیوز پروپیگنڈا سب سے خطرناک ہے, اس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے. پر امن دھرنا ختم ہوا ہے تو اس پر تنقید شروع کر دی گئی ہے. بنو واقعے کی طرف بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی توجہ مبذول کروائی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے انہوں نے سب سے اہم بات یہ کی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے, جھوٹ پر مبنی خبریں ہیں, اس کے وہ ایک مکمل ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, اس کے روک تھام کے لیے اقدامات بہت بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اسی پر جو ہے وہ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار کرنل سیف قریشی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی السلام علیکم بیٹے, ملائیے. وعلیکم السلام. سر آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی, جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف نے جو ہے وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اور تفصیل سے سارے معاملات کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہوئے کہا یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ عموماً روز بروز بڑھ رہی ہے, فیک نیوز اور خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی پاکستان مکمل طور پہ انسرجنسی کے آخری مراحل کی جنگ لڑ رہے ہیں.
اور یہ آج سے نہیں لڑ رہا, یہ کئی سالوں سے ہم ٹیررزم کا شکار ہیں. جی یہ ہمیں نہ صرف کہ ہمارے دفاعی اداروں پہ, دفاعی پوسٹوں پہ, کنٹونمنٹ پہ, لا اینڈ آرڈر کی فورسز پہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں اور لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹا سا یا کوئی آسان یا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. کچھ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جو غیر ذمہ دار رویہ ڈسپلے کیا گیا ہے وہ ناقابل قبول ہے. یہ جنگ صرف فوج کی نہیں ہوتی, فوج تبھی جنگ کسی ملک کی لڑتی ہے جب اس کے ساتھ اس کی قوم کھڑی ہوتی ہے, اس کے عوام کھڑے ہوتے ہیں, وہ ان کی سپورٹ میں ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ پورا حصہ لیتے ہیں. اگر آپ لوگ دہشت گردوں کو پناہ دیں گے, ان کو پروٹیکشن دیں گے, ڈی اسٹیبلٹی قائم کریں گے ملک میں, امن مارچ کے اوپر آپ گولیاں چلائیں گے اور اپنے ہی فوجیوں کو ٹارگٹ کریں گے, تو یہ ملک کس طریقے سے آگے چلے گا؟ اور جب پتہ ہے کہ ساتھ افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں اور بنو کی کنٹونمنٹ بالکل اس کے ساتھ لگ رہی ہے, ایسے سینسٹیو ایریے میں جس جگہ ہر روز دشمن کے لوگ ٹیررسٹ گھومتے ہیں, اس جگہ کے اوپر اس قسم کی لا اینڈ آرڈر, اس قسم کی بد امنی, اس قسم کے بیانات بالکل قابل قبول نہیں ہے. ہر ایک کو پوری ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور ہر ایک کو کندھے سے کندھا لڑا کے پاکستانی فوج اور ہمارے غازیوں کے ساتھ مکمل طور پہ جنگ میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہوں اور اپنے ملک کو بچا سکیں. جی ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ریٹائرڈ کرنل سیف قریشی دفاعی تجزیہ کار موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو جیسا کہ آپ کو بتائیں کہ بنو واقعے پر فوج کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا گیا, یہ کہنا ہے DGISPR کا. تو اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں اور بہت سارے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بھرمار ہے اور دہشت گرد انہی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں. مسنگ پرسن کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے مگر ATC کی بات نہیں کرنی. انتظامیہ نے بنو میں امن مارچ کی اجازت دی تھی. امن مارچ میں کچھ شرپسند عناصر بھی شامل ہوئے, ملکی اداروں کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی, شرپسند عناصر نے لوٹ مار بھی کی. DGISPR نے مزید کہا کہ پر امن لوگ آٹے اور گھی چوری کرتے ہیں کیا, اس پر یہ ان کا سوال تھا. اور مزید کہا کہ ایک انتشاری ٹولے نے 9 مئی کا سانحہ کیا ہے. مخصوص ٹولے سے متعلق کہا گیا کہ ان کو روکا کیوں نہیں گیا. اس حوالے سے 9 مئی کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. امن و امان قائم رکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. مزید کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے لیکن پر امن طریقے سے ہونا چاہیے. واقعے کے فوری بعد سوشل میڈیا پر بیانیہ بنایا گیا ہے. بنو مارچ کے حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ مسلح لوگ اس میں شریک تھے. آپ کو بتائیں کہ DGISPR نے مزید یہ بھی کہا کہ آپریشن عزم استحکام اب وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے.